حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صحابی جن کو شاید دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں عمرو ابن العاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصر کا گورنر بنایا، 10 سال مصر پر حکومت کی، فاتح مصر ہے، سن 5 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا اور حضرت شماسہ جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا بالکل مرض الموت قریب تھا، تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا اور خوب زور زور سے رونے لگے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت نہیں دی؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ دیوار سے ہٹایا اور لوگوں کی طرف کیا اور یہ کہا کہ لوگوں، میرے اوپر 3 دور گزرے۔ پہلا دور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمنی مجھے اس سے کسی کو نہ تھی، اگر میں اس دور میں انتقال کر جاتا تو ظاہر ہے کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ دوسرا دور میرے اوپر وہ گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی، اگر میں اس میں انتقال کر جاتا تو میں سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اب ایک تیسرا دور اور ہے، اور وہ دور ہے سیاست کا۔ اب ہمیں عوام کے کچھ معاملات کی ذمہ داری دے دی گئی، اب اس میں نہیں پتا کہ ہمارا کیا بنے، اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی رونے والی نہ ہو، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم مجھے دفن کر دو تو میرے اوپر ہلکے سے مٹی ڈالنا، اور اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اتنی دیر وہیں پر کھڑے رہنا، تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ میرے رب کے قاصد میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے میں ان کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کا یہ طرز عمل، اور آپ کی اپنے آخر وقت میں یہ فکر ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کس قدر آخرت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی جو فاتح مصر ہے، وہ اپنے آخر وقت میں اپنی آخرت کے لیے اتنا فکر مند ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنا فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔